بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سیشن نمبر 100 یعنی 100 الحمدللہ اتنے سیشن ہو چکے ہمارے۔ آج جو ہمارے سامنے سب سے پہلے نام ہے اور کچھ ذرا زیادہ سوالات آ گئے ہیں، وہ ناظم گھاٹم پور ہیں۔ سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے گاؤں کی مسجد کی امام جب سلام پھرتے تو اس کے بعد لفظ کہتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارد کیا بیریا کے واسطے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہمیں بھی نہیں معلوم۔ خلاصہ یہ کہ ایک تو سلام پڑھنا خود بدعت ہے جو رسمی سلام ہے، اور اس کے بعد اس طرح کے جملے اللہ جانے ان کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے اور کس نیت سے کہے جاتے ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ لیکن ان کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ کہیں پر بھی شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ شہاب الدین کیرالہ، فیضان حضور شیر بہار کمیٹی۔ یہ پوچھنا ان کا یہ ہے کہ جناب یہ کمیٹی کا نام ہے جو ضرورت مند لوگوں کی امداد کرتی ہے۔ اس کمیٹی کا نام بہار کے ایک بڑے مفتی جناب مفتی اسلم صاحب رحمہ اللہ کے لقب شیر بہار کے نام سے منسوب کیا گیا۔ میرا سوال ہے کسی بھی شخصیت کے نام سے پہلے لفظ فیضان کا استعمال کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ان کا فیض ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور کیا اس عقیدے میں شرک کی بو تو نہیں ہے؟ یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ آدمی کس عقیدے سے کہہ رہا ہے، باقی محض فیضان کہنے سے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ فیضان کا مطلب ہے کہ ان کے افادات اور ان کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا ہو، تو محض فیضان کے نام رکھ دینے سے شرک عقیدہ نہیں ہوگا، الا ہے کہ کوئی عقیدہ ہی اپنا خراب کر لے تو بات الگ ہے۔ لیکن صرف اگر کسی شخصیت کے آگے فیضان لگا دیا جائے اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ ان کی ذات سے ملت کو فائدہ ہوا، علمی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے لوگوں میں گمراہیاں دور ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو وہ جانے جو غلط عقیدے سے اس کو کہتے ہیں۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، اگر کسی شخص کی برائی اس کی غیر موجودگی میں اس طرح ہو، نام لیے بغیر ہو، تاکہ لوگ اس کے فریب سے بچ سکیں، لیکن سننے والے سمجھ جائیں کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہو، تو کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ اس طرح بیان کریں کہ مجمع بھی نہ سمجھ پائے کہ فلاں آدمی، آپ نے نام نہیں لیا لیکن آپ نے اس انداز میں بیان کیا کہ مجمع میں سب نے سمجھ لیا کہ کامنٹ فلاں پر ہے، اس سے مراد فلاں آدمی ہے، تو برائی تو ہو گئی وہ۔ ان کا تیسرا سوال ہے، اگر کوئی امام نماز کی نیت کرتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر بعد میں ناف میں باندھتا ہے، یہ طریقہ یعنی پہلے ایسے کر کے چھوڑ دیا پھر باندھا، تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اصل یہی ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد ناف میں باندھ لے، نیچے چھوڑنا پھر باندھنا، یہ حناف میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک اور نامعلوم کر کے بہت سے لوگ اپنا نام نہیں لکھتے ہیں، نامعلوم ان کا کہنا ہے کہ کیا غیر مسلم عورت سے ویکسین کرائی جا سکتی ہے؟ اس طرح کیا ایسی مسلمان عورت سے ویکسین کرائی جا سکتی ہے جو نماز نہ پڑھتی ہو، روزہ نہ رکھتی ہو اور پردہ نہ رکھتی ہو؟ یہ ویکسین کیا چیز ہے؟ اس سے مراد اگر ویکسین کا انجیکشن ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں لگوانا، لیکن اور اگر کوئی مطلب ہے تو بھائی ہم آپ کے سوال کو نہیں سمجھ سکے، اس کی مزید وضاحت کریں کہ ویکسین سے آپ کی مراد کیا ہے۔ اگر اس میں جسم کی چھونے کی نوبت آتی ہے تو وہ مسلم عورت ہو غیر مسلم عورت ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا، اور مجبوری کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دستانے اگر پہن کر کے وہ کام کریں تو وہ جو فتنے ہوتے ہیں وہ اور کم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ویکسین کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ آپ کی اس سے مراد پوچھنے کی کیا ہے۔ سمیع اللہ صاحب انہوں نے پوچھتے ہیں کہ موٹی جرابوں پر مسح کرنا ضرورت کے وقت سخت سردی میں بوڑھوں خصوصی طور پر سرد علاقے میں، جرابوں سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ نیٹ پر سرچ کر لیں فتاوے کے نام سے کہ موضوع پر مسح کرنا، کن موضوع پر مسح کرنا چاہیے، گوگل میں سرچ کر لیں کہیں۔ ان میں جو معتبر ادارے ہیں جیسے دارالعلوم ہیں یا پڑوس کے ملک کے بنوری ٹاؤن وغیرہ ہیں، ان میں موضع کی کنڈیشن سب دی ہوئی ہیں، کس موضع پر مسح صحیح، وہ آپ سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گا۔ اور موضوع کے تعلق سے ہماری بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ اسے کامنٹ میں بھیجیں، انشاءاللہ ہمارے جو افراد اس چینل کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو بھیج دیں گے کہ کس طرح کے موضوع پر کب مسح صحیح ہے، ان کی شرائط کیا ہیں۔ روحانی چینل کامنٹ، انہوں نے سب سے پہلا مفتی صاحب السلام علیکم، شکریہ آپ کا بچھیا کے متعلق جواب مرحمت فرمانے کا۔ مفتی صاحب تھوڑی وضاحت فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ من تشبہ میں بچھیا والا عمل نہیں آتا۔ میں نے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ بالغنامی سے سوال کیا تھا تو من تشبہ والی حدیث سے جواب دیا تھا۔ یہ میرا خیال ہے میری ویڈیو پر کامنٹ نہیں ہے، مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو پر یہ کامنٹ ہوگا،
لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ جس کی ویڈیو ہو نام آگے لکھ دیا کریں تاکہ اسی کے سوال کے سیشن میں وہ کامنٹ اگر پیش ہوگا تو بہتر جواب ملے گا۔ اور ہم اور میں اور مفتی میں یعنی عبدالرشید مفتی رشید اور مفتی اقبال صاحب ایک ہفتے کے گیپنگ سے ویڈیو بناتے ہیں، ایک اتوار کو ان کی بنتی ہے، ایک اتوار کو میری بنتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جس اتوار پہ میری بننا ہو تو میری ویڈیو پر جو کامنٹ ہے وہ مجھے کریں، اور جو مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو جس اتوار کو بنتی ہے اس پر ان کے کامنٹ کریں تو آپ کو جواب میں آسانی ہوگی۔ بچھیا کے تعلق سے ہمیں نہیں معلوم کہ مفتی صاحب نے کیا کہا اور آپ نے کیا کامنٹ کیا، بس یہ سمجھ لیے کہ جو چیزیں غیروں کا شعار ہو، ان کی علامت ہو، جیسے بدھی باندھنا، اور وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کامن ہو گئی ہو تو اس کا حکم بدل جاتا ہے، جیسے ٹائی ہے۔ ٹائی کسی زمانے میں انگریزوں کا شعار تھا لیکن اب نہیں رہ گیا، اب تو سبھی لوگ ٹائی لگاتے ہیں تو اس کا حکم بھی ختم ہو گیا اب۔ اسی طرح اور بھی کوٹ پینٹ بہت سے لباس ہوتے ہیں، تو ایسے اگر بچھیا بھی مان لیجئے کہ سارے لوگ کامن طور پر پہننے لگے، کسی کا امتیاز باقی نہ رہے تو حکم بدل جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی باقاعدہ مخصوص طور پر ان کی کوئی پہچان اور علامت ہے تو پھر من تشبہ والی حدیث کی وجہ سے ممنوع ہو جائے گا۔ تو مزید آپ کے سوال میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک اور انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت نامعلوم، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، پوچھتے ہیں کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال کاٹا تو علماء عورت کو بال کاٹنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ بھائی کون منع کرتا؟ ہم تو نہیں منع کرتے، آپ شوق سے کاٹیے۔ ہاں یہ ہے کہ مردوں جیسی مشابہت نہ ہونے پائے۔ بھائی عورتوں کے کبھی کبھی دو منہے بال ہو جاتے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو اچھی طرح سنوارنے کے لیے کبھی کبھی ان کی پھننگ کاٹی جاتی ہے، آپ شوق سے کاٹیے۔ اتنے نہ کاٹے جائیں کہ پٹے بال مردوں جیسے ہو جائیں، کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اسی طرح وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو بال کاٹنا مطلق تو منع نہیں ہے، حج اور عمرے میں عورتیں جاتی ہیں بال کاٹتی ہیں، ہاں ایسا بال کاٹنا جو مردوں کی مشابہ کر دے وہ منع ہے۔ شہاب الدین ہی پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کی برائی اس کی غیر، یہ تو سوال اوپر آ چکا ہے، شاید ریپیٹ ہو گیا یہ۔ محمد دانش بنگلور یہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ میوچول فنڈ اور اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ فنڈ شرعی روح سے حساب پر نہیں ہے اور اس میں جو پروفٹ ہو اس کو نہیں یوز کرنا درست نہیں ہے، تو کیا اس پروفٹ کو انکم ٹیکس دینے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ عام طور سے میوچول فنڈ میں درست ہوتی ہے کمائی، لیکن آپ اگر کوئی ایسی کمپنی میں لگایا ہے یا بینک میں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین سے معلوم ہے کہ جائز نہیں، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسٹاک مارکیٹ شیئر وغیرہ میں بھی عموماً جائز ہے رقم لگانا، لیکن اگر آپ کوئی جانتے ہیں کہ وہ جائز حرام کاروبار کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا پروفٹ ہمارے لیے جائز نہیں، تو کیا انکم ٹیکس نہیں؟ انکم ٹیکس میں آپ نہ دیں۔ انکم ٹیکس میں وہ رقم دے سکتے ہیں جو ہم کو حکومت سے ملی ہو۔ اب اگر یہ میوچول فنڈ بینک کے تھرو ہے، حکومت کے تھرو آپ کو مل رہا ہے بینیفٹ، تو آپ اس کو انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی پرائیویٹ کمپنی میں آپ نے لگایا ہے اور اس طرح کا کام کیا تو پھر اس میں نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے حکومت سے لیا، حکومتی کو ٹیکس واپس کر دیا تو وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن کسی اور سے لے کر کے حکومت کو دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر حکومت کی یہ چیزیں ہیں تو آپ انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں وہ رقم، اور اگر پرائیویٹ کسی بینک میں یا کسی کمپنی میں لگایا تو پھر نہیں دے سکتے۔ کلیم صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ مسجد یا مصلی میں کیسے فرق پہچانی؟ یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، کیا اسی جگہ مصلی کہیں گے؟ ان کے کافی لمبے سوالات ہیں، ہم اس کا 2-3 سوالات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دیکھیے مسجد اور مصلی کا فرق تعمیر سے نہیں ہے، نماز جمعہ ہونا یا ہونا اس سے نہیں ہے، بلکہ مسجد اور مصلی کا فرق یہ ہے کہ واقف کی نیت کیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے صرف نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی، اس نے وقف نہیں کیا، اس کو تو وہ مصلی ہے۔ نماز جمعہ وہاں بھی ہو سکتا ہے، جماعت کی نماز وہاں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے وقف کر دیا ہے تو پھر وہ مسجد ہو جائے گی، اس کی شکل چاہے جیسی ہو، چاہے وہ جمعہ وہاں نہ ہوتا ہو۔ تو اصل معیار جمعہ ہونا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ واقف کی نیت کیا ہے۔ اگر واقف نے اسے مسجد کے لیے وقف کیا تو وہ مسجد ہو جائے گی، پھر مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں، ناپاک آدمی نہیں جا سکتا اور بہت سے جو مسجد کے احکام ہیں۔ اور اگر واقف نے وقف نہیں کیا، اس کو صرف نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دیا، تو اس کو چینج بھی کر سکتا ہے اس جگہ کو، وہاں پر ناپاک بندہ بھی جا سکتا ہے، وہ مصلی کا حکم ہے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ مصلی اور مسجد کا فرق جو ہے وہ نماز جمعہ ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں، بلکہ واقف کی نیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو ان کا ایک سوال تو یہ تھا مینار، اچھا مینار ہونے نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 5 وقت کی نماز ہوتی، یعنی مینار ہے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مصلی میں مینار بنا دیں
تو مسجد تھوڑی ہو جائے گی جب تک کہ واقف کی نیت نہ ہو۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ مسلح چلتا ہے، وہاں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے اخراجات نمازیوں کے چندے سے چلاتے ہیں، جس میں امام کی تنخواہ، بجلی وغیرہ۔ وہاں کی بجلی یہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا میں اپنے ذاتی استعمال میں لے سکتا ہوں، جبکہ یہ مسجد سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو نہیں، ذاتی استعمال میں آپ نہیں لے سکتے۔ مسجد کا امام، مؤذن، وہ تو مسجد کے مصارف میں آتے ہیں، لیکن ایک باہر کا آدمی جو ملازمت کرتا ہو، جیسے کہ آپ نے کہا میں نوکری کرتا ہوں دوسری جگہ کا ہوں، تو آپ اس پانی کا اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی یہ کہ گرم پانی جو سب کے لیے ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجدوں میں گرم پانی ہوتا ہے، جو بندہ ہے وضو کرے نماز پڑھے وہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی آدمی گرم پانی لے کے اپنے گھر چلا جائے، وہاں جا کے نہائے، یہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی جو چیزیں مسجد کے استعمال کے نمازیوں کے لیے ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو نمازیوں کے لیے نہیں ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اور پوچھا ہے کہ جب بھی میں ملازمت کرتا ہوں تو اکثر بڑے رشتہ دار اور دوست وغیرہ میری تنخواہ، اچھا ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ لوگ میری تنخواہ پوچھتے ہیں، صحیح بتاؤں تو مصلحت کے خلاف ہے، غلط بتاؤں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو میں کروں گا، غلط بتاؤں تو جھوٹ ہوگا، نہ بتاؤں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو بیچارے بڑا پریشان ہیں کہ میں کیا کروں۔ اس میں آپ کسی پرسنل پر پوچھ لیں، کسی عالم سے، توریہ کر لیا کریں۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نیت کچھ ہوتی ہے اور ورڈ اس کے کچھ اور ہوتے ہیں، سمجھنے والا کچھ سمجھے گا، آپ کی نیت کچھ اور ہوگی۔ مثال کے طور پر میں اس روم میں بیٹھ کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے اس روم کا نام رکھ دیا بمبئی، میں نے اس روم کا نام رکھ دیا دہلی۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کہاں ہو، تو میں کہتا ہوں میں دہلی میں ہوں، اور جھوٹ نہیں بول رہا کیونکہ میں نے اس روم کا نام دہلی رکھ دیا، میں نے اس روم کا نام بمبئی رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے اس میں توریہ کی شکل اختیار کر لیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مصلحت کے خلاف ہے تنخواہ بتانا، اور غلط بتائیں گے تو جھوٹ ہو جائے گا، نہیں بتائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، آپ تو ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، تو اس میں توریہ کا معاملہ کر لیں۔ اور توریہ کہتے ہیں کہ نیت ہماری کچھ ہے اور ورڈ ہمارے کچھ ہیں، سامنے والا کچھ سمجھے گا اور ہماری نیت کچھ اور ہے، مجبوراً توریہ کی اجازت ہے۔ توریہ کا بھی لمبا واقعہ ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا، لیکن پھر وہ سوال تفصیلی ہو جائے گا۔ وہ محمد انس یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے ایک بات پوچھنی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک شاپ پر کام کرتے ہیں، میری شاپ پر کسٹمر آیا، اس نے مال یا کچھ، اس کو کچھ مال اور چاہیے تھا، تو میں نے میری شاپ میں وہ نہیں، میں بغل میں لے کر کے گیا، تو اپنا کمیشن لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کمیشن کے بارے میں بھی ویڈیو ہماری پڑی ہوئی ہے۔ اگر اتنے کا ہی اس کو مال ملتا، آپ لے جاتے تو، نہ لے جاتے تو، مال اس کو اتنے ہی کا ملتا، مثال کے طور پر 500 روپے کا، تو اب آپ کو دکاندار الگ سے کمیشن دیتا تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر آپ کے لے جانے کی وجہ سے وہ آپ کے کمیشن کی وجہ سے ریٹ بڑھا دے تو جائز نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر معلوم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کے جانے کی وجہ سے کسٹمر کو ریٹ بڑھا کے بتا دیتا ہے تو جائز نہیں، ریٹ اتنا ہی ہے، آپ جائیں تو نہ جائیں تو، لیکن آپ لے گئے تو آپ کے لحاظ میں اس کو کوئی آپ کو کمیشن دے دیتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ آپ کے جانے کی وجہ سے اس کو مہنگا نہیں پڑا۔ لیکن اگر آپ کے جانے کی وجہ سے ریٹ بڑھا دیتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ عبدالاحد احمد انہوں نے پوچھا ایک ویڈیو کا لنک بھیجا اور پوچھا ہے کہ حضرت ٹیلی ویژن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹیلی ویژن یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، استعمال پر ہے، اگر اس کا جائز استعمال کریں تو جائز ہو جائے گا۔ آپ قاری باسط کی قرأت سنیں، امام حرمین کی قرأت سنیں، تعلیم میں استعمال کریں تو جائز ہو جائے گا، مووی دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے تو ناجائز ہو جائے گا، وہ تو ایک آلہ جیسا استعمال اسی اعتبار سے ہوگا۔ محمد ابراہیم لدھیانوی یہ پوچھتے ہیں کہ زید معمار بکر نے اس سے کچھ تعمیری کام کرایا اور مزدور کا انتظام بھی زید کے سپرد تھا، تو زید نے بکر سے 550 روپے ایک مزدور کے بتائے، حالانکہ زید مزدور کو 500 روپے میں لائے گا، وہ 50 روپے اپنے پاس رکھے گا، تو آیا یہ معاملہ؟ یہ دھوکہ دھڑی میں آ جائے گا۔ جو کامن اگر ہے، کلیئر ہے کہ آپ مزدور لانے کا 50 روپے لیں گے، اس کو بتا دیں تو جائز ہو جائے گا، لیکن آپ لائے کسی میں اس سے کچھ بتا رہے ہیں تو یہ تو بیچ میں دھوکہ دھڑی ہو جائے گا، بعد میں اگر اس کو معلوم ہوگا تو آپ پر اعتماد نہیں کرے گا وہ، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں بتا دیں اس کو کہ ہم اتنا محنتانہ لیں گے تو جائز ہو جائے گا۔ محمد دلشاد انہوں نے حضرت میں اعظم گڑھ سے جناب جاب کرتا ہوں، وہیں رہ کر ہم چھٹی میں اپنے گھر لکھنؤ آتے ہیں، تو نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ گھر پر 2 دن کے لیے جو آدمی کا اصلی وطن ہے وہاں پر پوری نماز پڑھنا پڑے گا، چاہے وہ 2 دن کیا 2 گھنٹے کے لیے آئے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے وطن پر جب آئے گا تو آتے ہی پوری نماز پڑھے گا، چاہے اسے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہو۔ اشرف علی انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیوز چندی جمعرات کی فضیلت اور اس کی حقیقت پر کامنٹ کیا اور پوچھا ہے تو کیا یہ عمل؟ یہ انشاءاللہ اس کا جواب مفتی صاحب ہی دیں گے۔
کیونکہ ہم نے وہ ویڈیو سنی ہوئی نہیں ہے۔ فیضان خان انہوں نے پوچھا ہے میری ویڈیو ناپاک کپڑے کون سے واشنگ مشین میں پاک ہو جاتے ہیں، اس پر کامنٹ کیا ہے۔ واشنگ مشین کے تعلق سے ہماری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، جدید مسائل میں آپ سرچ کریں اور یا کامنٹ میں لکھ کر کے بھیجیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک بھیج دیا جائے گا۔ محمد ذیشان انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو مفتی تقی صاحب عثمانی نماز جنازہ میں جو فاتحہ پڑھی اس پر بڑا ہنگامہ بھی ہوا، اس پر کامنٹ کیا ہے کہ مفتی صاحب پڑھیں گے کون سی تکبیر میں پڑھیں گے۔ اب پتہ نہیں مفتی صاحب نے کس تکبیر میں پڑھا ہے، میرا خیال ہے پہلی تکبیر میں ہوگا، دوسری تکبیر میں ہوگا۔ باقی اس تعلق سے صحیح بات تو مفتی صاحب ہی کہیں گے۔ اور بھی اس میں مفتی امجد انہوں نے ایک اور سوال اسی تعلق سے، امجد خان انہوں نے مفتی اقبال صاحب مفتی تقی صاحب علی پر کامنٹ کیا، کسی نے روکا اور عبداللہ بن مسعود کافی حوالے انہوں نے دیا نماز جنازے میں۔ دیکھیے خلاصہ یہ کہ مفتی صاحب نے جو پڑھا ایک جائز اور ناجائز ہونا الگ بات ہے، لیکن بہت صاف اور کلیئر بات یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بھی رہنما کو مجمع عام میں اس طرح کی چیزیں کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں، اس سے آپ نہیں منع کر سکتے۔ اگر یہیں پر کوئی چھوٹا بندہ، کوئی چھوٹا مفتی، کوئی چھوٹا مولانا اس طرح کا کام کرتا تو سارے لوگ اس کو بموڑ کھاتے، سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے، لیکن چونکہ بڑی شخصیت ہے تو لوگ تحفیل کر رہے ہیں۔ لیکن مجمع عام میں اس طرح پڑھنے سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بہتر شکل ہے تو افضل پر اختیار کرنا چاہیے، افضل شکل کو، اور ایسی شکلیں جو جواز کے دائرے میں آتی ہیں تو جواز کے دائرے میں تو پھر رفع یدین بھی ہے۔ اب کوئی آدمی رفع یدین کرے اور کہے کہ یہ جائز ہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے شکل۔ تو اب مفتی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا یہ مفتی صاحب جانیں، لیکن ہم اس تعلق سے یہی کہیں گے کہ کسی بڑے رہنما کو جب مجمع عام ہو تو اس میں سب سے بہتر شکل جو حناف کے یہاں مروج ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے ریحان خان، میں نے سنا ہے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانے کے بیچ میں اتنا وقت گزر جائے جس میں 3 بار سبحان اللہ پڑھا جا سکے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھی اور کون سی صورت ملانی یہ سوچنے میں وقت لگ گیا تو ہاں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ سجدہ سہو تاخیر واجب میں بھی ہو جاتا ہے، اور یہاں اتنی دیر سوچتا رہا کہ جو سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت ملانا واجب ہے اس میں تاخیر ہو گئی، لہذا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخری سوال ہمارے پاس بچا ہے، محفوظ خانی پوچھتے ہیں مرتد اور کافر کے ساتھ کھانے کا کیا حکم ہے؟ کافر کے ساتھ کھا سکتے ہیں، مرتد کے ساتھ نہیں کھا سکتے۔ مرتد کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اسے ہر اعتبار سے اس سے قطع تعلق کیا جائے گا، اور کافر کا مسئلہ ایسا نہیں، اس سے ملنساری کریں، اس سے اپنے مذہب کی باتیں کریں، اس کے درمیان انسیت پیدا کریں۔ تو کافر اور مرتد میں زمین آسمان کا فرق ہے، مرتد کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، اور کافر کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی سیشن پورا ہوا، اور اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔